نفسي بنور من فؤادي رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وإطرته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحمد اللہ تعالی درس قرآن اور تراویح کا سلسلہ جاری ہے۔ 30ویں پارے کی تلاوت سماعت کر رہے تھے اور اب بس آخر کی چند صورتیں ایسی ہیں جو رہتی ہیں، اس کے علاوہ تقریباً پورے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم سماعت کر چکے ہیں اور خوش نصیبوں نے پورا قرآن تراویح کی صورت میں سنا ہے۔ تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں صحابہ تراویح پڑھا کرتے تھے، لیکن متفرق طور پر پڑھتے تھے، اپنی اپنی پڑھا کرتے تھے۔ انہیں خود قرآن یاد تھا، وہ خود قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ تو اسی لیے حضرت عمر کے جو ماننے والے ہیں وہ تراویح پڑھتے ہیں، اور جو حضرت عمر کو نہیں مانتے وہ تراویح نہیں پڑھتے، اور نہ پڑھنے کے مختلف بہانے اور عجیب عجیب دلائل باتیں کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں سے عمر گزر جائیں وہاں پہ شیطان نہیں آتا۔ تو جو کام حضرت عمر شروع کر کے گئے ہیں، یا جس کام کو اور مزید اچھے انداز سے حضرت عمر نے کرنا امت کو بتایا ہے، اس کے قریب بھی شیطان نہیں آتا۔ تو یہ تراویح سنت موقدہ ہے، جان بوجھ کر نہ چھوڑی جائے، بلکہ سال میں ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے، اور اتنی اچھی نماز کے بار بار سجدے ہوتے ہیں، 40 سجدے، 20 رکعتوں میں 40 سجدے اس رب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، پھر ہر 2 رکعت کے بعد دعا ہوتی ہے۔ اس طریقے سے بڑی برکات ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہر روز تراویح پڑھنے کی ایک الگ فضیلت ہے، جسے علماء نے کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ یعنی پہلے روزے کو پہلی تراویح اگر پڑھی جائے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ دوسرے روز تراویح پڑھی جائے تو اس کی برکت یہ ہے کہ جان و مال کی حفاظت رہتی ہے۔ اس کے اگلے دن پڑھی جائے تو صحت میں برکت ہوتی ہے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہر روز تراویح پڑھنے کی ایک فضیلت علماء نے بیان کی ہے، مختلف روایات کو اور اقوال صالحین کو جمع کر کے۔ کیونکہ مساجد کے اندر وہ فضیلت بیان نہیں کی جاتی تو عموماً لوگ اس سے لا علم رہتے ہیں، لیکن منارہ مسجد میں غریب آباد میں ہر روز تراویح سے پہلے اس دن تراویح پڑھی جانے کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر لوگ تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر تراویح پڑھی جاتی ہے۔ کئی صورتوں کی تلاوت آج ہم نے سماعت کی، اس میں سے ایک سورہ تکویر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قیامت کس طرح آئے گی اس کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب
تارے جھڑ پڑیں گے، تارے جھڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح بن کے یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ اس قدر جو سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل، اس کی ہیبت اور اس کی طاقت اتنی ہوگی کہ یہ پہاڑ یہ روئی کے گالے بن جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ان کے حمل گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر سلگا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑا جائے گا، جسموں سے روحوں کو ملایا جائے گا، جانوں کو جوڑا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور وہ لڑکی جو زندہ دفن کی جاتی تھی اس سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کی وجہ سے زندہ دبایا جاتا تھا؟ وہ بچیاں جنہیں زندہ دبایا جاتا تھا انہیں اٹھایا جائے قبروں سے اور پوچھا جائے گا، یہ بتاؤ کیوں تمہارا ایسا کون سا، بس تمہارا یہی گناہ تھا کہ تم لڑکی تھیں، بس تمہاری یہی خطا تھی کہ تمہاری جنس مردوں والی نہیں تھی، عورتوں والی تھی، تو تمہارے باپ نے، تمہارے گھر والوں نے تمہیں زندہ دبا دیا زمین کے اندر۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بچیوں کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ہے نا کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو پورا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے، پورا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے، یا تو وہ اسے مٹی میں دبا دے۔ اس طریقے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، مٹھائی بانٹی جاتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اللہ کے فرشتے اس گھر کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس گھر میں بیٹی دی ہے تو اس گھر کے سرپرست کی مالی ذمہ داری، رزق کی ذمہ داری میں خود اپنے سپرد لے رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جسے بیٹیاں عطا فرمائے، پہلے فرمایا 4 بیٹیاں اللہ جسے عطا فرمائے وہ ان کی پرورش کرے، کھلائے پلائے بڑا کرے اور اچھی جگہ ان کی شادی کر دے، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کسی کی 4 نہ ہو 3 ہوں، حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ پھر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کسی کی 3 نہ ہو 2 بیٹیاں ہوں، حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر میں نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو اور وہ اپنی ایک بیٹی کو کھلائے پلائے بڑا کرے، اچھی جگہ اس کی شادی کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، لیکن آپ فرماتی ہیں پوچھا میں نے نہیں تھا لیکن یقین ہے ایک کا بھی پوچھتی تو حضور یہی جواب دیتے ہیں، حضور یہی جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ابھی بچی پیدا ہوتی ہے، ابھی چھوٹی سی بچی ہے، اس کی شادی میں 18 20 22 25 30 سال لگتے ہیں، اور باپ کو اور گھر والوں کو ابھی سے اس کے جہیز کی اور اس کی شادی کی فکر پڑ جاتی ہے۔ ارے اس کی شادی کی اور جہیز کی اگر فکر ہے تو وہ جو بیٹا ہے اس کی بھی تو شادی کرنے کے لیے گھر بنانے کی ضرورت پڑے گی۔ گھر جہیز سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے، لیکن بس لوگوں کا ذہن ایسا ہے نا کہ بیٹا ہے تو کمائے گا، بیٹی ہے تو کمائے گی نہیں، گھر پہ رہے گی، اس پر تو خرچہ ہوگا، بیٹے پر جو خرچہ ہوگا وہ تو واپس آ جائے گا۔ وہ پرانی سوچ، وہ چیزیں ذہنوں کے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت کو زحمت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا پھر وبال بھی آتا ہے۔ فرمایا کہ جو بچی زندہ درگور کر دی جاتی تھی اس سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا جاتا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، کھولے جائیں گے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ کرامن کاتبین لکھتے ہیں، اچھے اور برے اعمال۔ قیامت کے دن یہ سارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، یہ دفتر کھلیں گے، یہ رجسٹر کھلیں گے، تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اس کے ساتھ وہ کیا تھا، اور انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ دنیا کی عدالتوں میں تو جھوٹے گواہ بھی آ جاتے ہیں، قرآن جھوٹا اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر کسی نے جھٹلانے کی کوشش کی تو وہیں اس کو ویڈیو دکھا دی جائے گی، یہ تھا، یہ تو نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، وہ سارا منظر دکھا دیا جائے گا، بلکہ اس کی زبان پر تالے لگا کر اس کے اعضاء کو قوت گویائی دے دی جائے گی۔
اس کے جسم کے اعضاء کہیں گے ہاں اس نے ایسا کیا تھا، اس کے جسم کے اعضاء خود اس کے خلاف گواہیاں دیں گے، اور جو اچھے کام کر رہے ہوں گے انہیں ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جن کے برے کام ہوں گے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ کبھی کبھی اتنے پتے کی بات کر دیتے ہیں جو کتاب میں نہیں ملتی، اور ہزاروں کتابیں آپ پڑھ لیں، ان کی ایک بات، ایک جملہ وہ ہزاروں کتابوں پر بھاری ہوتا ہے، ہزاروں کتابوں پر بھاری ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہے واضح طور پر کہ جن کے اچھے اعمال ہوں گے انہیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، جن کے برے ہوں گے ان کے الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ ایک سکھر کے اندر بھائی ہیں، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے لیتا ہوں اور سیدھے ہاتھ سے چیز دیتا ہوں، سنت بھی یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا جائے، سیدھے ہاتھ سے لیا جائے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ کہنے لگے اس کی ایک وجہ ہے، کہنے لگے میں سیدھے ہاتھ سے اس لیے لیتا دیتا زیادہ ہوں، سنت تو ہے لیکن مجھے یقین ہے جب پوری زندگی الٹے ہاتھ کو لینے اور دینے میں استعمال نہیں کروں گا نا، تو قیامت کے دن بھی اگر میرے اعمال ایسے ہوئے کہ الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کا ہوا تو خود بخود میرا سیدھا ہاتھ آگے بڑھ جائے گا، اور پھر مجھے رب کی ذات سے امید ہے کہ جب سیدھا ہاتھ آگے بڑھے گا تو وہ رب یہ نہیں کہے گا کہ پیچھے کر اپنا ہاتھ، الٹا ہاتھ آگے بڑھا، وہ کہے گا چل سیدھا ہاتھ میرے محبوب کی سنت میں بڑھا رہا ہے تو اسی میں نامہ اعمال لے لے، اسی میں نامہ اعمال لے لے۔ پھر فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کھینچ لیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم بھڑکا دی جائے گی، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت قریب لائی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو وہ حاضر لائی، جو اس نے کیا تھا وہ ہر جان کو معلوم ہو جائے گا دنیا میں جو نامہ اعمال کی۔ یہ جنت، یہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہیں۔ قیامت کی احادیث طیبہ میں بے شمار نشانیاں بیان کی گئی ہیں، انہیں اگر مجموعی طور پر بیان کیا جائے آسان لفظوں میں، تفاصیل بہت ساری اشراط الساعہ اور احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا، خائن لوگوں کو، خیانت کرنے والوں کو، کرپٹ لوگوں کو امانت دار بنا دیا جائے گا۔ جو سب سے زیادہ کرپٹ ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے، وہی مال پر حکمرانی کریں گے، انہیں حکمران بنایا جائے گا، انہیں امانتیں دی جائیں گی، بیگانوں سے تعلقات جوڑے جائیں گے، اپنوں سے تعلقات توڑے جائیں گے۔ اور یہ ہوتا ہے، اپنے گھر میں دوسری منزل پر بھائی رہتا ہو، شب برات کو اس سے کوئی معافی نہیں مانگتا، اس سے لڑکے بیٹھے ہیں، اس سے معافی نہیں مانگی جا رہی، فیس بک پر لکھ کے ڈالا جا رہا ہے کہ کسی کی دل آزاری میری جانب سے ہو گئی ہو تو معافی مانگتا ہوں۔ واٹس ایپ پہ جس سے کبھی زندگی میں بات ہی نہیں کی، جس سے ملے ہی نہیں کبھی زندگی میں، اور پتہ ہے یہ مجھ سے ناراض ہی نہیں ہے، اس کو فضول میں ایک میسج کیا جاتا ہے کہ میری طرف سے اگر دل آزاری ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ بندہ بھی سوچتا ہوگا کبھی بات تو ہوئی نہیں ہے، ملاقات ہوئی نہیں ہے، دل آزاری کیسے ہو گئی؟ اپنے گھر میں اپنا بھائی ہے، والد کو، والدہ کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں، بہنوں کا حق کھا کر بیٹھے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ روزانہ لڑائی ہوتی ہے، ان سے کوئی معافی نہیں مانگتا۔ اپنوں سے رشتے توڑے جائیں گے، فرمایا بیگانوں سے رشتے توڑے جائیں گے۔ پھر فرمایا ہر قبیلے کے بدماش ترین لوگوں کو اس قبیلے کا سردار بنایا جائے گا۔ جو قبیلے کا سب سے زیادہ برا آدمی ہوگا اسے سردار بنا دیا جائے گا اس قبیلے کا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جو دن دناتا پھرتا ہو، غنڈہ گردی کرتا ہو، لوگ اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کے گھٹنوں پر ہاتھ لگا کے ملتے ہیں، اس کو سردار بنا لیا جاتا ہے۔ جو شریف آدمی ہوگا، نیک، نمازی، متقی، پرہیزگار، اسے کوئی اپنا سردار نہیں بناتا۔ فرمایا کہ تاجروں اور بازاروں میں انجمنیں بنیں گی، اور ان انجمنوں کے، ان تاجروں کے گروہوں کے جو سردار ہوں گے وہ فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے، فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے۔ یہ جو تاجر حضرات ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو انجمنیں بنتی ہیں یہ جوڑ توڑ کیسے ہوتا ہے،
اور کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ فرمایا مسجدیں خوبصورت ہوں گی مگر ویران ہوں گی، بہت اچھی مساجد بنائی جائیں گی، بڑا ہر چیز اس میں موجود ہوگی، لیکن نہیں ہوں گے تو نمازی نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں مسجدوں کی حالت، دیکھ لیں آپ، خوبصورت ترین مسجدیں، عالی شان قالین بچھے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہیں، پنکھے لگے ہیں، روشنیاں لگی ہیں، یہ فانوس منگوایا ہے وہاں فلاں ملک سے فلاں ملک سے۔ سکھر میں ایک مسجد ہے، نام آپ کو نہیں بتاتا، اس مسجد میں ایک بھائی نے فانوس لا کر لگایا ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو فانوس میں نے لا کے لگایا ہے نا، اس کی قیمت 10 تولے سونے کے برابر ہے۔ اس مسجد میں ایک فانوس لگا ہے، اور وہ جن بھائی نے لگایا ہے فانوس، ان کا گھر مسجد کے قریب ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ خود مسجد میں موجود نہیں ہوتے، وہ نماز کے ٹائم پر باہر ہوتے ہیں، اپنی دکان پر ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ہوتے ہیں، مسجد میں نہیں ہوتے۔ تو وہ جو 10 تولے سونے کی قیمت کا فانوس لگایا ہے، وہ فانوس جنت میں نہیں لے جائے گا، اس کا انعام ملے گا لگانے کا، لیکن اپنا بھی تو عمل ہو۔ فرمایا مساجد خوبصورت ہوں گی مگر دل ویران ہوں گے، مسجدیں ویران ہوں گی۔ گانے اور شراب کو معاشرے میں عزت کی علامت سمجھا جائے گا، گانوں کو، شراب نوشی کو۔ مسجد کا امام ہوگا، بیچارے کی تنخواہ 8,000 10,000 12,000، بہت حد ہے 15,000 روپے مسجد کے امام کی تنخواہ۔ ایک گانے والا گویا، ایک سنگر، وہ ایک پروگرام، ایک کانسرٹ آ کے کرے گا تو اس کے ایک پروگرام کرنے کی فیس 50 لاکھ روپے ہوگی، 80 لاکھ روپے فیس ہوگی۔ بہت بیچارہ کوئی نچلے درجے کا ہوگا تو 5-10 لاکھ روپے لے کے چلا جائے گا۔ یہ وہ پیسے ہیں جو اس نے 1 گھنٹے گایا، لوگوں کو جھمایا، جہنم کے قریب کیا، اور وہ اتنے سارے پیسے لے کر چلا گیا۔ یہ 5-10 لاکھ روپے کسی امام کی 2-3 سال کی تنخواہ ہے، جو 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھاتا ہے۔ اور بچوں کو دیکھ لیں، والدین کے دیکھ لیں، گھر پہ مہمان آتے ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بیٹا چلو پہلا کلمہ سناؤ، ایمان مفصل سناؤ، ایمان مجمل سناؤ، دعائے قنوت سناؤ، بچے مہمانوں کو سنایا کرتے تھے۔ اب بچے اب مہمان گھر پر آتے ہیں تو کلمے نہیں سناتے، بلکہ وہ بچوں کی جو ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے، وہ موبائل میں مہمان کو ویڈیو دکھاتا ہے کہ یہ میرے بچے نے ڈانس کیا، دیکھو کتنا اچھا ڈانس کرتا ہے، کتنا اچھا ناچتا ہے۔ فرمایا کہ اس ناچ گانے کو اور شراب نوشی کو معاشرے میں عزت کی علامت سمجھا جائے گا، یہ اسٹیٹس ہو جائے گا۔ اسٹیٹس ہے یہ کہ فلاں کو دیکھ لو کتنا ماڈرن ہے، کس قدر اچھا گانا گاتا ہے، کتنا اچھا۔ کسی نے امامہ پہنا ہو، ٹوپی پہنی ہو، داڑھی رکھی ہو، شرافت کے ساتھ قمیص شلوار پہن کر جاتا ہو، اسے دقیانوسی سمجھا جائے گا۔ اور کسی کے آڑے ترچھے بال بنے ہوں، داڑھی کا بھی مذاق اڑا ہو، اور اس نے ویسٹرن لباس پہنا ہو، مغربی تہذیب و تمدن کا دل دادا ہو، اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ بہت پڑھا لکھا ہے، جبکہ اس کو آتا بھلے کچھ نہ ہو، اس کو پاکی ناپاکی کا بھی علم نہ ہو، اسے اعلیٰ سمجھا جائے گا۔ فرمایا شراب نوشی اور گانوں کو عزت کی علامت سمجھا جائے گا۔ فرمایا معاشرے میں کثرت سے بدکاری سے اولاد پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، کثرت سے۔ فرمایا علم گھٹ جائے گا، غلے سے برکت ختم ہو جائے گی، علم گھٹ جائے گا، غلے سے برکت ختم ہو جائے گی۔ پہلے ایک کمانے والا ہوتا تھا اور مہمانوں کا تانتا بندھا ہوتا تھا، یہ بھی آ کے کھا کے جا رہا ہے، کبھی وہ آ کے کھا کے جا رہا ہے، کبھی کہاں سے مہمان آ گئے، کبھی کہیں سے مہمان آ گئے، ہفتے ہفتے گھروں میں مہمان رہتے تھے اور لوگ خوش ہوتے تھے۔ اب 2-4 دن مستقل مہمان آنا شروع ہو جائیں نا مسلسل، تو گھر والے تنگ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا مصیبت آ گئی، گھر کا بجٹ آگے پیچھے ہو گیا، چائے پلاؤ اور روانہ کرو بس۔ غلہ اب کمانے والے 3-3 4-4 5-5 ایک گھر میں موجود ہیں، لیکن فرمایا حضور نے کہ علم گھٹ جائے گا، غلے سے برکت ختم ہو جائے گی، اناج سے برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، اولاد والدین کے لیے دکھ کا سبب بنے گی، شر غالب آ جائے گا، علماء اور صالحین آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ بھی پھر دنیا میں نہیں رہیں گے۔
اور ان کی جگہ پھر کوئی اور لینے والا نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہی ہے، جو بزرگان دین چلے جاتے ہیں پھر وہ ان کا جو خلا ہے وہ پر نہیں ہو پاتا۔ فرمایا دین کی تشریح ذاتی رائے سے ہوا کرے گی، ذاتی رائے دین کی تشریح میں دخل ہوگا، ذاتی رائے۔ اور ایسا ہی ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھے لوگ جو چاہتا ہے اول فول بک دیتے ہیں، احادیث طیبہ کی اپنے پاس سے تشریح کرتے ہیں۔ ایک مدرسے میں ایک دن جا کر نہیں پڑھے، اسکول کالجز یونیورسٹیز سے پڑھ کر آئے، انجینئر اور ڈاکٹر بن کر آئے اور من مانی تشریحات شروع کر دیں، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ فرمایا دین کی تشریح ذاتی رائے سے ہوگی۔ دلوں کے دشمن ظاہری طور پر ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے، دوستی ظاہری طور پر ہوگی لیکن دلوں میں کین، عداوت، دشمنی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا مفادات جوڑ دیں گے، دلوں میں دشمنیاں ہوں گی لیکن مفادات آپس میں انہیں جوڑ دیں گے۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے۔ کوئی مسجد میں زکوٰۃ کے فضائل بیان کر دے، اگر مسجد کے اندر مسجد میں خرچ کرنے پر صدقہ، خیرات، فطرہ دینے کے فضائل بیان کرے تو عوام الناس کی اکثریت کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار مولوی کو بس اپنی پڑھی ہے، بس نکلوا لو لوگوں سے۔ فرمایا زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، علم دین کی قدر ختم ہو جائے گی، دنیاوی علوم کی طرف رغبت بڑھے گی۔ فرمایا لوگ بیویوں کی اطاعت کریں گے، والدین کی نافرمانی کریں گے۔ فرمایا انسان دوستوں کو قریب رکھے گا، باپ کو دور رکھے گا۔ مساجد میں لڑائی اور جھگڑوں کی آوازیں بلند ہوں گی، مساجد سے گانوں باجوں کی آوازیں آئیں گی۔ اور ہوتا ہے مسجد میں امام اعلان کر کر کے تھک گیا، اتنا تو اگر کسی طوطے کو بھی پڑھایا جائے تو اس کو بھی یاد ہو جائے کہ جب نماز شروع ہو تو اس سے پہلے موبائل سائلنٹ کر دو۔ کسی کی عمر 20 سال، 25 سال، 30 سال ہے تو کم از کم 15 سال سے تو یہ اعلان سنتا آ رہا ہے کہ جب نماز شروع ہو تو موبائل کو سائلنٹ کر دیں، لیکن نہیں، کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ مسجد میں موبائل بجتا ہے، کسی کے موبائل میں گانا چل رہا ہے، کسی کے کچھ چل رہا ہے، پھر وہ بند بھی نہیں ہوتا۔ کچھ ہوتے ہیں سمجھدار لوگ جو بند کر دیں۔ یہی موبائل فون اگر کسی عدالت میں بج جائے تو جج فوراً کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے، اپنے گن مینوں کو کہتا ہے اس کو نکالو، اس کو آداب نہیں ہے اس عدالت کے۔ تو وہ اس عدالت کے، اس گھر کے جو بیت العدل ہے اس کے آداب یہ ہیں کہ وہاں یہ چیزیں نہ چلیں، تو یہ تو رب العزت کا گھر ہے۔ فرمایا گھروں میں گانوں کی آوازیں آئیں گی، لڑائیوں کی آوازیں بلند ہوں گی۔ طاقتور لوگوں کی لوگ عزت کریں گے ان کے شر کی وجہ سے، کہ اگر میں نے اس کی عزت نہیں کی تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ طاقتور لوگوں کے لوگ ان کے شر کی وجہ سے عزت کریں گے۔ اور بہت ساری نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں مختلف احادیث طیبہ کے اندر، اور لگتا ایسا ہے کہ وہ ساری نشانیاں جو علامات صغرا ہیں وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں، ہو ہی گئی ہیں۔ جو بڑی بڑی علامات ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، امام مہدی کا آنا، دجال کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، یہ نشانیاں رہ گئی ہیں، لیکن جو علامات صغرا ہیں، جو چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، الا قلیل کے کچھ باقی ہوں تو باقی ہوں، ہر چیز پوری ہو گئی ہے۔ احادیث طیبہ آپ پڑھنا شروع کریں، لگتا ایسا ہے کہ حضور نے جو اس وقت بتایا تھا شاید آج کا دور دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے، شاید اپنی آنکھوں کے سامنے آج کا دور دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یقینی طور پر آخری درس ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز ختم قرآن پاک کی محفل ہے۔ جو لوگ بیٹھے اس درس کی محفل کے اندر، کچھ تو روزانہ بیٹھے، کچھ اپنے وقت کے حساب سے بیٹھے، جب وقت ملا ان کو آسانی ہوئی تشریف لے آئے۔ علماء نے، صالحین نے، مفسرین نے لکھا رات کے وقت 2 لمحے، فرمایا 1 ساتھ یعنی 2 لمحے، 1 ساتھ بھی، 1 گھڑی بھی قرآن سیکھنا پوری رات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو وہ جو لوگ درس میں بیٹھتے رہے انہوں نے ہزاروں نوافل پڑھنے کا ثواب پا لیا ہے۔ اور یوں تو بیانات، دروس، خطابات مساجد میں سنتے رہتے ہیں، محافل میں سنتے رہتے ہیں، لیکن درس قرآن پاک عموماً نہیں ہوتا، اور درس قرآن نہ کیا جاتا ہے، نہ سنا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و انعام ہے آپ پر کہ آپ روزانہ درس کی محفل میں بیٹھے، قرآن سیکھا، قرآن سمجھا۔
ہونا تو یہ چاہیے کہ سکھر شہر کی ہر مسجد میں یہ سلسلہ ہو کہ نماز تراویح کے بعد تراویح میں جو قرآن پڑھا ہے کم از کم وہ عوام الناس کو سمجھایا جائے۔ یہ شہر میں سلسلہ نہ ہونے کے برابر تھا، سمجھیے ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو آج سے تقریباً 8 سال پہلے ہم نے اس مسجد میں یہ سلسلہ شروع کیا۔ اس ٹائم وہ پرانی مسجد تھی، پھر تقریباً 3 سال تک یہ سلسلہ سامنے جو پلاٹ ہے وہاں چلتا رہا، پھر یہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وقت تو میری عمر بھی بہت چھوٹی تھی، وہ اس دور میں تقریباً 8 سال پہلے یہ سلسلہ، اور یہ شاید 9ویں مرتبہ آپ کی مسجد میں تراویح کے بعد درس قرآن مجید فرقان حمید خلاصہ تراویح کی صورت میں مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کا پڑھنا، سننا، سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ایک ایک لمحے کے بدلے کروڑوں برکتیں عطا فرمائے، اور قرآن کا نور ہماری زندگیوں میں اور ہماری قبر میں داخل فرمائے۔ اس قرآن کو قیامت کے دن ہماری شفاعت کا سبب بنائے۔ اور ممکن ہے قرآن یہ کہے کہ یا اللہ انہیں بخش دے، یہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد تھک جانے کے بعد بھی میری محبت میں مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، میری محبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔